اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، اسلام میں نماز کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے جو نماز کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کرتے ہوئے دریافت فرمایا، ما یجلسکم ہا ہنا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، اتدرون ما یقول ربکم عز وجل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب عز وجل کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن ربكم عز وجل يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة۔ بلا شبہ تمہارا رب عز وجل ارشاد فرما رہا ہے، جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس پر محافظت کی اور اس کے حق میں کوتاہی کرتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کیا، تو ایسے بندے کے لیے میرے ذمہ کرم پر یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کے نیک بندو، میرے دوستو، نمازوں کو ان کے صحیح وقت پر ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اوقات نماز کی تعین فرما دی ہے، چنانچہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کے لیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ بس انہوں نے کعبہ مشرفہ کے پاس 2 مرتبہ 5 نمازیں پڑھائیں۔ پہلی مرتبہ ہر نماز کو ان کے ابتدائی وقتوں پر اور دوسری مرتبہ ان کے آخری اوقات پر پڑھایا، پھر فرمایا، یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک الوقت فیما بین ہذین، اے محمد، یہ اوقات آپ سے پہلے انبیاء میں تھے اور نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان میں ہے۔ بہرحال اللہ عز وجل نے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی محافظت کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز تو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی ان کا وقت متعین ہے، لہذا ان سے پہلے ادا کرنا یا انہیں دیر سے پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، جہاں شریعت نے بندوں پر آسانی کرتے ہوئے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے، یا کبھی نیند یا بھول سے ایسا ہو جائے اور لاپرواہی کو دخل نہ ہو، تو یہ عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر کا گناہ نہیں ہوتا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ فاذا نسی احدکم صلاة او نام عنها فلیصلها اذا ذکرها۔ غلبہ نیند کے باعث سو جانے میں اور نماز چھوٹ جانے میں کوئی کوتاہی اور قصور نہیں۔ کوتاہی اور قصور تو بحالت بیداری نماز چھوڑنے میں ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی کسی نماز کو ادا کرنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسے پڑھ لے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی پابندی کو محبوب ترین عمل قرار دیا ہے، چنانچہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف بالکل یکسو ہو جاتے
اور نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیتے، اور کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے غافل نہیں کر پاتی تھی۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس فرمان کا غیر معمولی اہتمام فرماتے، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے محبوب، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیجیے، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اوقات نماز کی اہمیت سمجھنے والوں، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلے نماز فجر کا وقت آتا ہے۔ یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اس وقت دن اور رات والے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ با توفیق مومن اسے خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے اندر نماز کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور اپنے خالق جل جلالہ سے مناجات کا جذبہ ہوتا ہے۔ بس اہل ایمان نماز فجر سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اذان کو بغور سنتے ہیں اور مؤذن کے اس کلمہ کی حقانیت کا یقین رکھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یقیناً نماز فجر پڑھنے والے کے لیے یہ عظیم بشارت ہے، بالنور التام یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اس کو نور کامل عطا کیا جائے گا۔ نماز فجر پڑھنے والا بندہ اللہ جل جلالہ کے ذمہ کرم اور اس کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس باری تعالی پورے دن اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی صبح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ نشیطا طیبا النفس وإلا اصبح خبیث النفس کسلان، پس وہ بندہ چستی اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور جو نماز فجر نہیں پڑھتا وہ نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ پھر مومن بندہ نماز ظہر، عصر اور مغرب کو ان کے اوقات پر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے اور نماز کی اطلاع کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور مومن بندہ خدائے رحمان کی ندا اور کامیابی اور مغفرت کی صدا سنتا ہے، تو وہ نمازوں میں غفلت اور تاخیر نہیں کرتا، بلکہ ان کی طرف سبقت کرتا ہے، نماز کے کلمات میں غور و فکر کرتا ہے، خشوع خضوع کا اہتمام کرتا ہے، قیام، رکوع اور سجدوں کے درمیان ایمانی لذت و حلاوت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرتا ہے، اس کے فضل و کرم کا سوال کرتا ہے، اپنی روحانی طاقت اور قلبی طمانینت میں اضافہ کرتا ہے، اور زندگی کے بوجھ اور اس کی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد بندہ نماز عشاء کے ساتھ اپنے دن کی مصروفیات کا اختتام کرتا ہے، رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے عفو و کرم اور رحمت و مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ پس وہ اس فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے، الصلاة المکتوبة الى الصلاة التي بعدها کفارة لما بینہما، ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک بندے کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے یہ عظیم بشارت ہے، لا يزال احدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، تم میں سے وہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد آدمی جب تک اپنی نماز گاہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اسے بخش دے، یا اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی تعریف میں اس نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والوں،
اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں اور اسے ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہے۔ پھر نماز کی پابندی اپنے بچوں میں نماز کی محبت اور اس کی پابندی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ اور سب سے ضروری کام نماز ہے، تو جس نے نماز قائم کی اور اس کی کما حقہ حفاظت کی تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ نماز کے علاوہ دوسرے شرعی احکام کو بہت زیادہ اور بہت آسانی سے ضائع کر دے گا۔ بس میرے وہ بھائیوں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کی خواہش رکھتے ہو، آپ کے لیے اللہ کی محبت اور اس سے ملاقات کی مبارکباد ہے اور جنت میں داخلے کی فرحت و بشارت ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی نمازوں میں کوتاہی کی ہے، بس آپ نے نمازیں ضائع کر دی ہیں یا انہیں ان کے صحیح وقت پر ادا نہیں کیا، تو آج بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے۔ یہ ماہ مبارک آپ کے رب کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ توبہ و استغفار کا موسم ہے۔ اپنے خالق جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی تجدید کا بہترین موقع ہے، اور نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کر کے اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے۔ پھر نماز کے سلسلے میں گھر کے افراد کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اس طور پر کہ اگر شوہر پہلے بیدار ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگا دے، اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تو وہ اپنے شوہر کو جگا دے، اور دونوں اپنے بچوں کو بیدار کر دیں تاکہ بچے بھی نماز قائم کرنے والے بنیں اور اس کو ان کے صحیح وقت پر ادا کریں اور وقت سے لیٹ نہ کریں۔ بلا شبہ نماز دین کی بنیاد ہے۔ نماز سب سے افضل اور بہتر نیکی ہے، یہ سب سے مقبول اور بلند عمل ہے فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔